ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک غریب چڑیا رہتی تھی۔ چڑیا کی دو بیٹیاں تھیں۔ ماما، ہمیں بہت بھوک لگی ہے، ہمارا پھل کھانے کو دل کر رہا ہے۔ جی ماما، میرا سیب کھانے کو دل کر رہا ہے۔ بیٹا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں آپ لوگوں کو سیب لا کر دوں۔ جنگل میں بھی اس ٹائم کوئی بھی پھل نہیں لگا، سارے پھل ختم ہو چکے ہیں۔ ماما چڑیا کی بات سن کر حفصہ چڑیا اور ہانی چڑیا جنگل میں کھیلنے کے لیے چلی جاتی ہیں۔ جب دونوں چڑیاں کھیلنے کے لیے ندی کے پاس جاتی ہیں تو وہاں پر کوا بیٹھا ہوا تھا۔ کوا بڑے مزے کے ساتھ سیب اور اسٹرابیری کھا رہا تھا۔ ارے غریب پرندوں، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تمہارے پاس کھانے کے لیے کوئی پھل تو ہے نہیں۔ کوئی بات نہیں کوے بھیا، ہمارے پاس پھل نہیں ہیں، ہمارے پاس گندم کے دانے تو ہیں، ہم روز وہی کھا کر گزارا کر لیتے ہیں۔ کوے بھیا، مجھے تھوڑا سا سیب دے دیں گے آپ؟ ارے شکل دیکھی ہے تم نے سیب کھانے والی؟ کبھی کھایا بھی ہے تم نے سیب؟ چلو بھاگو یہاں سے، کوئی سیب نہیں ہے میرے پاس۔ یہ سیب میرے ہیں اور میں مزے سے کھاؤں گا میٹھے میٹھے سیب۔ حفصہ چڑیا اور ہانی چڑیا روتی روتی وہاں سے واپس چلی جاتی ہیں۔ ماما، کوے بھیا نے ہمارے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ وہ ندی کے پاس بیٹھے تھے اور ان کے پاس سیب تھے۔ جب ہم نے کہا کہ ہمیں سیب دے دو تو انہوں نے کہا کہ بھاگ جاؤ یہاں سے۔ ماما، میرا سیب کھانے کو بہت دل کر رہا ہے، آپ مجھے سیب لا کر دیں، اتنے دن ہو گئے ہیں میں نے کوئی پھل نہیں کھایا۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر ماما چڑیا بہت اداس ہو جاتی ہیں۔ پیاری بیٹی، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے لیے سیب لے کر آؤں گی۔ آؤ ہم جنگل میں جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ہمیں کوئی پھل مل جائے گا۔ ماما چڑیا اپنی بیٹیوں کو لے کر پھل تلاش کرنے کے لیے جنگل میں چلی جاتی ہیں۔ جب تینوں پرندے جنگل میں جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی پھل نہیں ہوتا، سارے درخت بالکل سوکھ چکے تھے، کسی بھی درخت پر کوئی پھل نہیں تھا۔ بیٹا، یہاں پر تو کوئی پھل نہیں ہے، آؤ ہم تھوڑی دور جاتے ہیں، ہمیں کوئی نہ کوئی پھل تو مل جائے گا۔ جی ماما، ہمیں ضرور مل جائے گا۔ پھر وہ تینوں پھل تلاش کرتے کرتے دور نکل جاتے ہیں۔ دوسری طرف کوا آ کر اپنی ماما کو بتاتا ہے کہ چڑیا ان سے سیب مانگ رہی تھی۔ ماما، وہ بھوکھی چڑیا مجھ سے سیب مانگ رہی تھی، وہ میرے سیب کو نظر لگانے آئی تھی، میں نے کہا چلو بھاگو۔ تم غریب پرندوں نے کبھی سیب کھایا بھی ہے؟ ہاں، بہت اچھا کیا تم نے، غریب پرندے، کچھ کھانے کے لیے تو ہوتا نہیں ان کے پاس۔ کل تم پھر ندی کے پاس چلے جانا چڑیا کو جلانے کے لیے اور ان کو دکھا کر پھل کھانا۔ چڑیا گرمی کے موسم میں سارا دن اپنی بیٹیوں کے لیے پھل تلاش کرتی رہتی ہے، لیکن چڑیا کو کوئی پھل نہیں ملتا۔ بیٹا، اب ہمیں گھر واپس جانا چاہیے کیونکہ کوئی بھی پھل نہیں ہے، ہمیں گندم کے دانے کھا کر گزارا کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جی ماما، ہمیں معاف کر دیجیے، اب ہم دوبارہ آپ سے نہیں کہیں گے، ہم گندم کے دانے کھا کر ہی گزارا کر لیں گے۔ جی ماما، مجھے بھی معاف کر دیں، میں دوبارہ آپ کو تنگ نہیں کروں گی۔ بیٹا آؤ ندی کے پاس چلتے ہیں اور وہاں سے ٹھنڈا پانی پیتے ہیں کیونکہ بہت گرمی لگ رہی ہے۔ چڑیا اور اس کی بیٹیاں پانی پینے کے لیے ندی کے پاس چلی جاتی ہیں۔ چڑیا اور اس کی بیٹیاں ندی کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ بیٹا، ہمارے پاس تو اب دانہ بھی ختم ہونے والا ہے، اب ہم آگے کا گزارا کیسے کریں گے؟ جی ماما، فکر نہ کریں، ہم کچھ نہ کچھ تو کر لیں گے، ہم محنت کر کے دانہ اکٹھا کر لیں گے۔ پتہ نہیں درختوں پر پھل کب لگیں گے، مجھے تو پھلوں کا انتظار ہے، ہمارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں کہ ہم بازار سے پھل خرید لیں۔ حفصہ چڑیا اور ہانی چڑیا اپنی ماما سے باتیں کر رہی تھی تو اچانک وہاں پر ایک جن آ جاتا ہے۔
ہا ہا ہا، 3 پرندے وہ بھی پریشان، میرے ہوتے ہوئے پرندے کیوں ہو پریشان؟ پیاری چڑیا یہ سونے کے سکے لو اور جتنے مرضی پھل خریدو۔ چڑیا کو سونے کے سکے دے کر جن وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر چڑیا اور اس کی بیٹیاں بہت حیران ہوتی ہیں۔ چڑیا سونے کے سکے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے، اب وہ اپنی بیٹیوں کے لیے کوئی بھی چیز خرید سکتی ہے۔ چڑیا وہاں سے سونے کے سکے لے کر اپنے گھونسلے کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ چڑیا اپنی بیٹیوں کے لیے بہت سے پھل اور کھلونے خریدتی ہے۔ چڑیا اور اس کی بیٹیاں بہت خوش ہوتی ہیں۔ حفصہ اور ہانی چڑیا اپنے کھلونے لے کر ندی کے پاس جاتی ہیں اور وہاں پر کوا بھی بیٹھا تھا۔ ارے غریب پرندوں، یہ کھلونے تمہارے پاس کہاں سے آئے اور اتنے زیادہ پھل؟ یہ کھلونے ہمیں ہماری ماما نے لے کر دیے ہیں۔ ہمیں ندی کے پاس ایک جن ملا تھا، اس نے ہمیں بہت سے سونے کے سکے دیے ہیں، اب ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں۔ کوا چڑیا کی بات سن کر فوراً جا کر اپنی ماما کو بتاتا ہے۔ ماما، چڑیا کو ندی کے پاس ایک جن ملا تھا، اس جن نے ان کو بہت سے سونے کے سکے دیے ہیں، اب چڑیا تو بہت امیر ہو گئی ہے، ان کے پاس بہت کھلونے ہیں۔ ارے کیا چڑیا مجھ سے زیادہ امیر ہو گئی ہے؟ سونے کے سکے! ہم بھی جاتے ہیں ندی کے پاس، اس جن سے ہم بھی سونے کے سکے لیتے ہیں، چڑیا مجھ سے زیادہ امیر نہیں ہو سکتی۔ کوی اپنے بیٹے کے ساتھ ندی کے پاس جاتی ہے جن سے سونے کے سکے لینے کے لیے۔ ماما، ہم یہی انتظار کرتے ہیں، جن ضرور آئے گا یہاں پر۔ ہاں ہاں، ہم بھی سونے کے سکے لے کر ہی جائیں گے یہاں سے، ایسے تو نہیں جاتے ہم۔ کوی اور اس کا بیٹا وہاں پر جن کا انتظار کرتے رہتے ہیں، لیکن وہاں پر کوئی جن نہیں آتا، وہ سارا دن وہیں بیٹھے رہتے ہیں۔